کہ سنگل آئی ایم بیٹر، پر یہ جو کنفیوژن ہے یہ آپ کی زندگی کے 10-12 سال ہڑپ کر جائے گی۔ کبھی سوچیے گا اس بات پہ کہ یہ دنیا ماں باپ کے لیے نہیں بنی تھی، یہ دنیا میاں بیوی کے لیے بنی ہے۔ اس طور پہ بہت سے لوگ جنہوں نے زندگی میں یہ غلطی کی، جب ان کا بڑھاپا آتا ہے، اٹس اے ورسٹ پیریڈ آف دیئر لائف، نہ ان کا اپنا ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ نوکر تو آپ کے مرنے کا انتظار ہی کرے گا نا، ممکن ہے آپ کو اور پھر جب ساری عمر وہ محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، پیسے جمع ہوتے رہے، تو آخر میں کتوں، بلیوں، گدھوں کے لیے وہ دولت چھوڑ کے گئے، کسی نہ ان کے اپنے کام آئی نہ کسی اپنے کے کام آئی۔ تو کیا آپ اس طرح کی زندگی کو ڈیزائن کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ بعض دوستوں میں بیٹھے بیٹھے گپ شپ جب ہوتی ہے، نوجوان دوستوں میں، تو وہ کہتے ہیں جی میری اماں بھی نہ خوش تھی، ابا بھی نہ خوش تھے، فلاں بھی نہ خوش تھا، تو شادی کو دفعہ مارو، ایسے سنگل رہ لیتے ہیں۔ تو ہولی ہولی ایک بز ورڈ بنتا جا رہا ہے کہ سنگل آئی ایم بیٹر، پر یہ جو کنفیوژن ہے یہ آپ کی زندگی کے 10-12 سال ہڑپ کر جائے گی، اور آپ کی زندگی کے قیمتی برس جب ضائع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو خیال آئے گا نو، سنگل واز ناٹ اے بیٹر آپشن۔ میں اب 2-3 مثالیں دے کے آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گا، تاکہ کبھی آپ کا من کرے اس طرح کے چلے لوگوں کو بتانے کا، سمجھانے کا۔ جب آپ گھر میں گاڑی لے کے آتے ہیں تو کیا ارادہ ہوتا ہے؟ کھڑی کرنے کا، یعنی گراج میں کھڑی کر دی، پھر جب گزرنا تو پیچھے کر دی، وہاں سے گزرنا اس کو آگے کر دیا، نہ سٹارٹ کیا نہ اس پہ سفر کیا۔ تو گاڑی گراج میں کھڑی کرنے کے لیے نہیں بنی، اٹس مینٹ ٹو ٹریول۔ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کا وقت بچانے، آپ کی زندگی کو آسانی دینے، آپ کی زندگی کو خوبصورتی دینے کے لیے بنی ہے۔ آپ اسے استعمال نہیں کرو گے تو وہ کھڑے کھڑے اس کو زنگ بھی لگے گا، پھر اس کے ٹائر خراب ہوں گے، پھر انجن، اور پھر وہ ضائع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو ہم اس کی قیمتی ترین چیز ضائع کر دی آپ نے۔ کھانے کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ کھانا کیا صرف ٹیبل پہ سجانے کے لیے بنتا ہے؟ کھانے کے لیے بنتا ہے۔ انسان کا جو وجود ہے یہ 2-3 کاموں کے لیے بائی ڈیزائن بنا۔ کبھی سوچیے گا اس بات پہ کہ یہ دنیا ماں باپ کے لیے نہیں بنی تھی، یہ دنیا میاں بیوی کے لیے بنی ہے۔ اس دنیا میں جو پہلا جوڑا اترا وہ ایک میاں بیوی کا تھا۔ جب وہ دونوں الگ الگ ہوئے تو پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ کہیں ایک اماں ہوا کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ سری لنکا کے کسی پہاڑ پہ ان کا بھی پاؤں پایا جاتا ہے، حضرت آدم کسی اور جگہ، پھر وہ ملے تو ان کا جوڑا بنا اور زندگی آگے چلی۔ جتنی لڑکیاں یا لڑکے کبھی اس طرح کی حماقت کرتے ہیں، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ملتے ہیں تو کچھ کو وہم ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ کمپلیٹ پرسن، دے آر انیبل ٹو ہینڈل، وہ اس رشتے کو نہیں نبھا سکیں گے۔ یہ خیال ہے، کبھی وہم بن جاتا ہے، وہم بن کے آپ کا OCD بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، پکڑی جائے گی، اس لیے شادی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بد نگاہ ہوتے ہیں، بد نظر ہوتے ہیں، ویڈیوز پہ یا لوگوں پہ وہ منہ ماری کرتے کرتے اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بازاری جیسے کھانوں کا کوئی بندہ عادی ہو جائے تو وہ ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں ہوتے، اور گناہ کی زندگی ان کو آسان لگنے لگتی ہے۔ اللہ ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، پر گناہ میں رہتے رہتے اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو پے دا پرائز، تو اب اس کی قیمت جو اسی طور پہ بہت سے لوگ جنہوں نے زندگی میں یہ غلطی کی، جب ان کا بڑھاپا آتا ہے، اٹس اے ورسٹ پیریڈ آف دیئر لائف، نہ ان کا اپنا ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ نوکر تو آپ کے مرنے کا انتظار ہی کرے گا نا، ممکن ہے آپ کو مار کے چلا جائے، کوئی کیسے آپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی بیوی بڑھاپے میں سنبھالتی، یا بچے بڑھاپے میں سنبھالتے ہیں، بڑھاپے میں اور کوئی نہیں سنبھالتا۔ پیسے دے کے اگر سنبھالنا آسان ہوتا تو تب بھی سپروائز کرنے کے لیے اپنا ہونا چاہیے، ورنہ کوئی غیر بندہ کیوں آپ کا وفادار ہو؟ جیسے علم بھی ہو کہ آپ مزری میں ہو،
کتنی دفعہ آپ نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں، ماں باپ چلے جاتے ہیں، پیچھے وہ جو رکھی ہوتی ہیں لڑکیاں بچوں کو مار مار کر ان کا حشر کر دیتی ہیں، حلیہ بگاڑ دیتی ہیں. اسی طور پہ بوڑھی عورتوں کو بوڑھے مردوں کے ساتھ آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. سو کبھی یہ نادانی مت کیجیے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. یہ ایمان کو مکمل کرتی ہے. جب تک آپ ایمان مکمل نہیں کرتے تو آپ کی آخرت اس میں بھی کامیابی پہ سوالیہ نشان رہے گا. آخری بات یہ کہ دنیا میں آپ اکیلے نہیں اس طرح کی بات سوچنے والے. یورپ میں، امریکہ میں بہت سے اس طرح کے لوگوں نے سوچا، اور پھر جب ساری عمر وہ محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، پیسے جمع ہوتے رہے، تو آخر میں کتوں، بلیوں، گدھوں کے لیے وہ دولت چھوڑ کے گئے. کسی نہ ان کے اپنے کام آئی، نہ کسی اپنے کے کام آئی. تو کیا آپ اس طرح کی زندگی کو ڈیزائن کرتے؟ یا جس ماں باپ کے آپ بیٹے تھے وہ آپ کے بہن بھائی ساری عمر لوگوں کے تانوں کے نشان بنیں گے، نشان ان پہ ہدف بنیں گے کہ کڑی شادی کیوں نہیں کر دی، منڈا شادی کیوں نہیں کرتا. پھر ہولے ہولے اب 30، 32، 36، 40 کراس کرتے کر ایک وقت آئے گا کہ آپ چاہو گے بھی تو آپ کی شادی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس لڑکی یا لڑکے کو جس کی عمر گزر گئی ہو اس پہ پھر کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں. یا تو فزیکلی فٹ نہیں ہے، مورلی فٹ نہیں ہے، ایموشنلی فٹ نہیں ہے، اسپرچولی فٹ نہیں ہے، سوشلی فٹ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کتنی بیماریاں. عام طور پہ ایسے لوگوں کو جو سنگل رہتے ہیں، چونکہ ان سے ملاقات مختلف ایج کے لوگوں سے ہوتی میری، تو میں نے ان کو انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض دیکھا. بعض تو کلینکل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں کہ جن کا دوائیوں کے بنا، علاج کے بنا نارمل جو ان کے پاس ماہو سال ہوتے ہیں وہ بھی وہ بسر نہیں کر سکتے. اب وہ لوگ جو سنگل رہتے ہیں عام طور پہ سر درد، نیند کی کمی کا، بھوک نہ لگنے کا، انرجی کی کمی کا، ایون خوشی کی کمی کا، ان کے تو جو آس پاس چھوٹے موٹے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی زہر لگتے ہیں. انہیں کسی پہ پھر اعتبار بھی نہیں ہوتا. انہیں لوگوں کو سرو کرنا تکلیف دیتا ہے کہ کوئی کیوں جب میں اکیلا ہوں، میں کسی کے پاس آتا جاتا نہیں، یہ کیوں آتے جاتے ہیں. ہولے ہولے ان کی پرسنالٹی ایک خود غرض بندے کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. نہ وہ ملنا چاہتا ہے، نہ وہ ملنے جانا چاہتا ہے، نہ کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، نہ ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے. تو اے پیارے لوگوں، یہ اکتاہٹ لوگوں کو دیکھ کے ہو، کسی کی غلط پیروی میں ہو، کسی گناہ کی وجہ سے ہو، کسی کوتاہی سستی کی وجہ سے ہو، کسی وہم کی وجہ سے ہو، کبھی اس کو دل میں مت جگہ دیجیے گا. یہ آپ کی زندگی کی خوشی بھی کھا جائے گی اور آخرت کا سکون بھی کھا جائے گا. تو سنگل رہنا از ناٹ اے آپشن. سنگل مدر ہو کے بھی ان سے پوچھ کے دیکھیں بیچاری زندگی کیسی مزریبل ہوتی ہے. اپنے بچے مزریبل زندگی بنا دیتے ہیں. تو سنگل بندہ اپنا وجود، اپنے خیال، اپنے تھاٹس وہ اس کو ٹھیک سے جینے بھی نہیں دیتے. اس لیے آپ کے لیے ہر رشتہ ناکام نہیں ہوتا اور ہر رشتہ بہت برے انجام پہ بھی نہیں پہنچتا. اگر آپ سیانے ہو، سمجھدار ہو، تو جو لوگوں کے برے تجربے وہ نہ کیجیے. لیکن یہ مت کیجیے کہ اپنی زندگی گاڑی کو وہاں گراج میں کھڑی کر دیں اور پھر صرف وہ دھکے دینے دیکھنے کے کام آئے اور آخر میں پتہ چلے ککھ بھی باقی نہیں بچا. اب شادی کے خوف سے، کسی غلطی یا گناہ کے خوف سے اپنی جوانی مت برباد کیجیے گا. سنگل رہنا کبھی بھی اچھا آپشن نہیں ہے. ہمیشہ شادی کرنا اچھا آپشن ہے. اجازت دیجیے. السلام.